الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، محرم الحرام کا مہینہ اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ آج شاید 29 ہے۔ آج محرم شریف کی 29 تاریخ ہے۔ الحمدللہ ہم اہل بیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے ائمہ اربع اور محبت اہل بیت۔ ائمہ اربع کا مطلب یہ ہے اہل سنت کے 4 فقہ کے امام، جس کو ہم اپنی زبان میں فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، یہ 4 امام ہیں جنہیں ائمہ اربع کہتے ہیں۔ سب سے بڑے ان میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، دوسرے نمبر پہ حضرت سیدنا امام مالک بن انس، تیسرے نمبر پہ حضرت امام شافعی، چوتھے نمبر پہ حضرت امام احمد بن حنبل۔ یہ 4 ہستیاں ہیں علم حکمت کے کوہ گراں۔ دین اسلام کے یہ 4 ستون ہیں۔ امت مسلمہ میں ظاہر ہے اکثریت مشرق سے مغرب تک سنی مسلمانوں کی ہے،
اور سنی مسلمانوں میں مشرق سے یعنی آپ مشرق بعید سے لے کر ترکی تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو تقلید کرنے والے، اقتداء کرنے والے مسلمان ہیں، جنہیں ہم حنفی کہتے ہیں۔ اور مصر میں آس پاس زیادہ تر لوگ شافعی ہیں، جو حضرت امام شافعی کی پیروی کرتے ہیں۔ سعودی عرب وغیرہ میں حنبلی ہیں، جو حضرت امام احمد بن حنبل کی پیروی کرتے ہیں۔ مراکش، جسے اسلامی مغرب کہتے ہیں، اس میں مالکی ہیں، حضرت امام مالک کی پیروی کرتے ہیں۔ اس طرح تقریباً 75 سے 80% مسلمان حنفی ہیں، اور اولیاء کرام خصوصاً مشرق کے جو جتنے بھی ہیں ان میں اکثریت حنفی ہے۔ جو بادشاہ گزرے ہیں ان میں بھی اکثریت حنفی ہے۔ یہ 4 امام بنیادی طور پر تو اور بھی بزرگ تھے، مثلا حضرت سفیان ثوری، ان کی بھی فقہ چلتی تھی، یعنی ان کی بھی پیروی کرنے والے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے پیروی کرنے والے ختم ہو گئے۔ اسی طرح ایک فقہ تھی داؤدی، امام داؤد ظاہری گزرے ہیں، ان کے بھی مقتدی تھے، پیروی کرنے والے تھے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی بالکل کل معدوم ہو گئے، یعنی نہ ہونے کے برابر رہ گئے۔ تو باقی ٹوٹلی طور پر 4 بچے۔ تو 5ویں فقہ جو اب مشہور ہے وہ ہے فقہ جعفری، جنہیں شیعہ کہتے ہیں، شیعوں کی فقہ، اس کو فقہ جعفری کے نام سے مشہور ہے، فقہ جعفریہ کہتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا عنوان جو ہے، ایک تو ان 4 ائمہ کا کچھ نہ کچھ تعارف آپ کے سامنے آ جائے گا، ان کی شخصیت آپ کے سامنے آ جائے گی کہ جن کو ہم امام مانتے ہیں، یعنی جن کی ہم اقتداء کرتے ہیں۔ اقتداء سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے جو مسائل ہیں، ان مسائل میں انہوں نے قرآن، حدیث، اجماع، قیاس سے جو مسائل نکالے۔ ہر بندے کا تو کام نہیں ہے کہ سمندر میں غوطہ زنی کر کے اس میں سے گوہر اور موتی نکال کے لے آئے۔ تو امت نے ان پہ اعتبار کیا، یعنی پوری امت اس بات پہ جمع ہوئی کہ اب ان 4 کو ہی مان لو۔ ایسا نہ ہو کہ گھر گھر کے امام پیدا ہو جائے اور اتنے ٹکڑے ہوں کہ گنے ہی نہ جا سکے۔ وہ کہتے ہیں نا، تو بھی رانی تے میں بھی رانی، کون بھرے گا گھر کا پانی۔ ہر بندہ ہی رانی خان بن جائے تو پھر گھر کا نظام نہیں چلتا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں نا، سفر میں بھی بندہ چلے تو کسی ایک کو اپنا بڑا بنا کے چلے، گھر کا نظام بھی سارے ہی بڑے بن جائیں تو۔ اسی طرح پوری امت ان 4 کے اوپر متفق ہو گئی کہ ان کو مانو تک ٹوٹے ٹوٹے ہونے سے امت بچ جائے۔ ان میں زمانے کے لحاظ سے، عصر کے لحاظ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سب سے پہلے ہیں۔ ان کے بعد آتے ہیں حضرت امام مالک، یعنی زمانے کے اعتبار سے، زمانی اعتبار سے، اور حضرت امام مالک کے بعد آتے ہیں حضرت امام شافعی، حضرت امام شافعی کے بعد آتے ہیں امام احمد بن، یہ ہے زمانے کے اعتبار سے۔ اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں، ان کا سن پیدائش وہ بنتا ہے
جو تحقیق کی گئی ہے مشہور تو ہے سن 80 ہجری، لیکن علماء حنفیہ نے، ان میں علامہ کوثری مصر کے ہیں، انہوں نے تحقیق کی ہے، وہ کہتے ہیں سن 70 ہجری میں پیدائش ہے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی، سن 70 ہجری۔ اور صحابہ کرام جو ہیں، آخری صحابی میرے اور آپ کے نبی کا 110 ہجری تک رہا، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو کتنے سال صحابہ کے دور کے میسر آئے؟ اس تک 30 سال تو ہو گئے پہلی صدی کے، 10 سال یعنی 40 سال میسر آئے اس تحقیق کے مطابق۔ اگر ان کو 80 بھی مانا جائے تو پھر بھی انہیں بہت بڑا عرصہ ملتا ہے۔ حضرت امام مالک جو ہیں، اگر سن 70 ہجری مانا جائے امام اعظم ابو حنیفہ کا یوم پیدائش، تو حضرت امام مالک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے 23 سال چھوٹے ہیں۔ کتنے؟ 23 سال۔ اگر 80 مانا جائے تو پھر 13 بن جائیں گے، لیکن بہرحال وہ چھوٹے ہیں۔ اسی طرح علم کی دنیا میں حضرت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم، یعنی اپنے جو دور کے لوگ ہیں ان میں بڑا مانا گیا ہے حضرت امام ابو حنیفہ کو، اس لیے ان کا لقب ہے امام اعظم، یعنی ان تمام میں سے بڑے، زمانے کے اعتبار سے بھی بڑے ہیں، عقل کے اعتبار سے بھی بڑے ہیں، زہد تقوی کے اعتبار سے بھی بڑے ہیں، تحقیق کے اعتبار سے بھی بڑے ہیں، اس لیے آپ امام اعظم ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت امام مالک جو ہیں وہ کسی نہ کسی لحاظ سے آپ کے شاگردوں میں آتے ہیں۔ امام شافعی جو ہیں وہ حضرت امام مالک کے بھی شاگرد ہیں اور حضرت امام محمد کے شاگرد ہیں۔ امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اس طرح حضرت امام شافعی بھی حضرت امام اعظم کے بالواسطہ شاگرد ہیں۔ پھر حضرت امام احمد بن حنبل وہ امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ اب امام شافعی جو ہیں وہ حضرت امام اعظم کے ایک واسطے شاگرد ہیں، تو 2 واسطے سے حضرت امام احمد بن حنبل بھی حضرت امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ تو اب پہلے نمبر پہ زمانے کے اعتبار سے بھی امام اعظم ابو حنیفہ بڑے ہیں، علم کے اعتبار سے بھی، درس تعلیم کے اعتبار سے بھی بڑے ہیں۔ تو جو چوتھی شکل ہے ابتلا اہل بیت نبوت کے لیے، اہل بیت کی محبت میں ستم، جور، جفا، آزمائشیں سہنے کے اعتبار سے بھی امام اعظم پہلے نمبر پہ، جو آج کا عنوان ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ اہل بیت نبوت کے پیار میں جس جس بندے نے آزمائشیں سہیں، ابتلا میں مبتلا ہوئے، ان میں حضرت امام اعظم پہلے نمبر پہ، آزمائش و ابتلا میں حضرت امام احمد بن حنبل دوسرے نمبر پہ، آزمائش و ابتلا کے معاملے میں امام مالک تیسرے نمبر پہ، اور آزمائش و ابتلا کے معاملے میں امام شافعی چوتھے نمبر۔ سمجھ آ گئی؟ یہ سمری کچھ نہ کچھ آپ کے دماغ میں آ گئی۔ اب اہل بیت نبوت کی جو محبت ہے یہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے، لازم ہے، ایمان ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے سیدھا۔ اسی لیے
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے حبیب آپ انہیں فرما دیں کہ میں نے جو کچھ تمہارے لیے کیا، جو کچھ تمہیں دیا، اس تمام پر تم سے کچھ بھی میں اجر اور صلہ نہیں مانگتا. صرف ایک چیز کرو کہ میرے جو قرب والے ہیں ان سے پیار کرو. میرے جو قریبی ہیں، یہ ایک تفسیر ہے، میرے جو قریبی ہیں ان سے محبت کرو. یہی تم نے گویا مجھ کو صلہ دے دیا، میرا اجر رسالت و نبوت تم نے ادا کر دیا اگر تم نے ان سے پیار کیا. اسی لیے ان کی محبت ایمان ہے، ان کا بغض کفر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت مولا علی خود روایت فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے مجھے کہا علی تیری محبت یا تجھ سے محبت کرنے والا مومن ہے اور تجھ سے بغض رکھنے والا پکا منافق ہے. لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. علی جو تجھ سے پیار کرنے والا ہے وہ مومن ہے اور جو تجھ سے بغض رکھنے والا ہے وہ منافق ہے. منافق کافر سے بدتر ہوتا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ خدائی فیصلہ ہے کہ منافق کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ چاروں ائمہ، یہ ہیں ائمہ اہل سنت. یہ چاروں کس کے امام ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ بھی اہل سنت کے امام ہیں، امام مالک بھی، امام شافعی بھی، امام احمد بن حنبل بھی. یہ چاروں ہم سنیوں کے ہمارے امام ہیں. یہ ہمارے فقہ کے، یاد رکھنا، یہ ہمارے فقہ کے امام ہیں. فقہ میں نے سمجھا دیا کہ جو ہمارے مسائل ہیں ان مسائل کو فروعات کہتے ہیں. اب یہ چار اسی لیے ہیں، ایک ہے اصول، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بالفرض. تو نماز کے اوپر تو سب ایک ہی طرح متفق ہیں کہ نماز فرض ہے. اب نماز کے طریقے میں کہیں کہیں تھوڑا سا جو فرق آ جاتا ہے اس کو فروع کہتے ہیں، فرع کہتے ہیں. تو اس میں اگر اختلاف بھی آ جائے تو وہ کوئی بڑا اختلاف نہیں ہوتا. لیکن یہ چاروں امام ائمہ اہل سنت ہیں. تو آپ نے آج، میں نے جو آپ کی خدمت میں گزارشات کرنی ہے، آپ نے تولنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہم تو محبت کرتے ہی ہیں، جنہیں ہم اپنا امام مانتے ہیں وہ اہل بیت سے کتنی محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے امام شافعی، محبت تولی نہیں جا سکتی، محبت ماپی نہیں جا سکتی، ناپی نہیں جا سکتی کہ محبت کتنی ہے، وہ کوئی آدمی اس کو ناپ نہیں سکتا. حضرت امام شافعی بہت بڑے امام ہیں، یہ قرشی ہیں، یہ مطلبی ہیں، حضرت سیدنا عبد المطلب کی اولاد میں سے ہیں. یعنی یہ انہیں شرف حاصل ہے، یہ مطلبی ہیں، مکی ہیں. تو حضرت امام شافعی علم و حکمت میں یہ اپنی مثال آپ ہیں. حافظہ اتنی بلا کا ہے ان کا
کہ 9 دنوں کے اندر انہوں نے حدیث کی کتاب ہے موطا امام مالک وہ پوری یاد کر لی تھی۔ عمر ٹوٹل اس وقت تھی 12 سال۔ 12 سال میں قرآن بھی حفظ کر چکے، 15-16 سال کی عمر میں یہ مفتی بن کے فتوے کی مسند پہ بیٹھ گئے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے، ظاہر ہے اللہ جنہیں بلند بناتا ہے بندوبست بھی آپ فرماتا ہے، جن سے اس نے کام، اس کو کہتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے کس کو کیا دیا ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ تو حضرت امام شافعی جو تھے، حضرت امام مالک کے پاس پڑھے، پھر یہ حضرت امام محمد کے پاس پڑھے، پھر ان کی زندگی کی مختصر بایوگرافی یہ ہے۔ یہ مکی تھے، مکے کے تھے، مدینے آئے، والد ان کے فوت ہو چکے تھے، یتیم تھے، یتیمی کی حالت میں یہ کوشش کرتے رہے، پڑھتے رہے، یہاں تک کہ علم و حکمت کے مہر و ماہ بن کے چمکنے لگے۔ علم جو ہے یہ طاقت ہے، علم جو ہے یہ طاقت ہے، یہ غریب کو امیر کر دیتا ہے، چھوٹے کو بڑا بنا دیتا ہے، یہ بالکل رعایا میں سے بندے کو اٹھا کے تاجدار بنا دیتا ہے، یہ کنج عزلت، کنج خمولیت سے اٹھا کر بندے کو پوری دنیا کے اندر مشہور و معروف کر دیتا ہے۔ یہ علم کی، یہ جو غلام ہوتے ہیں انہیں سردار بنا دیتا ہے۔ اور جو قومیں علم سے محبت کرتی ہیں، علم پڑھتی ہیں، وہ قومیں طاقت بھی حاصل کرتی ہیں۔ ابن خلدون کا قول ہے کہ جو ملک، جو قوم جتنی زیادہ علم پڑھے گی اتنی زیادہ طاقتور ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت امام شافعی جو تھے مکے سے اٹھے، مدینے کا رستہ لیا، پھر بغداد آنا جانا ہوا، پھر یمن کو گئے، یہاں زمین تنگ ہوئی تو مصر چلے گئے، اور ان کی زندگی کا اختتام مصر میں ہوا۔ پیدا مکے میں ہوئے، مزار کہاں ہے؟ مصر میں۔ سرائکی زبان میں کہتے ہیں جائیوم محل وچ، کیا جائیوم یعنی میں پیدا ہوا یا ہوئی، یہ سسی نے کہا تھا۔ سسی سمجھتے ہیں؟ سسی نے کہا تھا، اب اس لیے صیغہ مذکر مؤنث، تو اس نے کہا جائیوم محل وچ، سسی نے کہا پیدا ہوئی میں شاہی محل میں۔ جائیوم محل وچ لڑیوم جال وچ، پیدا میں ہوئی محل میں اور آ گری پانی جال میں۔ جائیوم محل وچ لڑیوم، لڑیوم کا مطلب ہوتا ہے کہ آ کے میں گر گئی پانی میں، پانی لے کے مجھے، تو اس کو کہتے ہیں وہ لڑ گیا۔ تو جائیوم محل وچ لڑیوم جال وچ، موت آئی مارو تھل وچ۔ پیدا محل میں، آ گئی جل میں، موت نے آ لیا تھل میں۔ کدھر سے چلی، کہاں لے کے جا رہی ہے تقدیر؟ لڑیوم جل وچ، موت آئی مارو تھل وچ، قدرت تو قربان کتھ کتھ قدم ڈیتوس۔ اللہ کی قدرت پہ قربان جائیں، کہاں کہاں قدم رکھے، کہاں کہاں ہم گئے، کدھر کدھر تقدیر ہمیں لے کے پھرتی رہی۔ امام شافعی مکے میں پیدا ہوئے، مدینے میں آئے، پھر آتے جاتے رہے مختلف علم کے حصول کی خاطر، پھر یمن گئے، وہاں پر جو ہے آپ پہ الزام لگایا گیا کہ آپ محبت
علی عام کرتے ہیں. اصل جو آج کا عنوان ہے وہی ہے. آپ محبت علی، محبت اہل بیت عام کرتے ہیں. آپ اپنے علم سے یہ کام کرتے ہیں. آپ محبت اہل بیت عام کرتے ہیں. ساغر صدیقی ایک پاگل تھا لاہور کا، اس کا شعر ہے. وہ کہتا ہے کہ فقیہ شہر نے تہمت لگائی ہے ساغر پر کہ یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے. مولوی صاحب نے فتویٰ لایا ہے ساغر تے، اے جڑا پاگل ہے اے عشق تے محبت تے درد دی دولت نو عام کر رہا ہے، لہذا پڑھ لو. اے پڑھ لو لفظ بڑا خطرناک. فقیہ شہر نے تہمت لگائی ساغر پر کہ یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے. اس لیے امام شافعی پہنچے یمن میں، وہاں پر تہمت لگی کہ یہ علی سے محبت زیادی کرتا ہے. لہذا 9 آدمی علوی مولا علی کی قوم نسب سے پکڑے گئے. امام شافعی بھی ساتھ جکڑے گئے. صحبت دے بڑے بڑے فائدے ہوندے، نہیں سمجھ آئے. چنگیاں دے سنگ رلیاں میری جھولی دے وچ پھول پے تے مندیاں دے سنگ رلیاں میرے اگلے بھی ڈول گئے. ہماری تحریک لبیک کو جب پکڑنے کا موسم تھا تو کئی وہابی پکڑے گئے، اس لیے کہ داڑھی والے تھے. وہ پچھوں پولیس والا کہ جیڑا داڑھی والا ربے پڑ لو. وہ بیچارے جنہیں میں شوقیہ رکھی ہوئی سی وہ بھی پڑے گئے. تو 3 مہینے گزار کے آئے. وہ پٹ دے رہے ہوئے اسی نہ سنیاں تے نہ لبیک آلیاں، اسی تی لبیک نو مندے ہی نہیں. اساں تے یا رسول نعرے نو نہیں مندے. انہاں آکھیا داڑھی تے ہے نا. بس تو امام شافعی یمن سے پکڑے گئے. پھر ظاہر ہے مجرم تھے اہل بیت کی محبت کے. محبت بھی بڑا جرم ہے. محبت کے مجرم تھے. میاں صاحب سرائکی میں ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ محبت جرم ہے، محبت جرم ہے بس کر کھڑا. محبت جرم ہے بس کر کھڑا، سزا دے وہ جھکائی سر کھڑا. محبت جرم ہے بس کر کھڑا، سزا دے وہ جھکائی سر کھڑا. امام صاحب 9 بندے ڈائریکٹ نسبن علی والے. امام شافعی بھی پکڑے گئے کہ ہیں علی والے. اور پھر پکڑ کے پا بجولاں، ہتھ کڑیاں، زنجیریں، یہ پرانا سلسلہ ہے. ڈال دو انہیں، پھر خچروں پر سوار کر دیا گیا. یمن سے چلے خچر، بادشاہ کا دارالخلافہ بغداد. بادشاہ سیر کے لیے پہنچا ہوا تھا رقہ، اور رقہ شہر اب ہے شام میں. دمشق سے 6 گھنٹے لگاتی ہے بس رقے تک. رقہ ہے ایسے جیسے ہماری مری ہے، صحت افزا مقام ہے. رقہ کہاں، بغداد کہاں، یمن کہاں. امام صاحب کو لے جایا گیا وہاں. وہاں پہنچے تو آگے جتنے 9 کے 9 بندے تھے حضرت علی کی محبت کے جرم میں وارے گئے.
آگے لمبی چوڑی تاریخیں نہیں پڑتی، بس آرڈر ہوتا ہے اڑا دو، اڑا دو انہیں۔ میں آپ کو کئی بار اشاروں میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو ملوکیت ہے یہ ایک لعنت ہے، یہ ایک شرعن بھی لعنت ہے، ویسے بھی لعنت ہے، یہ قدغن ہے، یہ انسانیت کی توہین ہے، جسے بادشاہی کہتے ہو۔ تو اس لیے بادشاہ ہارون الرشید تھا، اس نے کہا اڑا دو انہیں۔ اب مار ڈالے گئے کس جرم میں؟ محبت کے جرم، محبت اہل بیت کے جرم میں۔ اب جہاں ایسے فیصلے ہوتے ہوں وہاں مشکل ہوتا ہے سر اٹھانا، وہاں مشکل ہوتا ہے نعرہ لگانا، وہاں مشکل ہوتا ہے اپنے جذبات کو دنیا کو بتانا، وہاں ہوتا ہے قانون گھٹ گھٹ کے مر۔ وہ کسی نے کہا تھا نہ تڑپنے کی اجازت نہ فریاد کی، دم گھوٹ گھوٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میرے صیاد کی۔ اس لیے وہ نو تو بیچارے بلکہ سیدھے محبت اہل بیت میں شہید ہو گئے۔ فیض احمد فیض کا ایک شعر بڑا عجب یاد آیا، وہ کہتا ہے تیرے ہاتھوں کی شمع کی حسرت میں ہم، زور لانا ہے تے پھر سمجھے چانا ہے۔ انج دا شعر نہیں ساغر صدیقی حالانکہ سنو تے ٹھک سمجھ آوے، شاعر بھی بڑے سے بڑے ہوتے ہیں نا۔ اب وہ کہتا ہے تیرے ہاتھوں کی شمع کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے۔ اے وسیم خان حلوہ کھا کے سمجھ آنا والا شعر ہے۔ تیرے ہاتھوں کی شمع کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے، تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم، تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم تار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے، تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے۔ امام شافعی کو پکڑا گیا، کہاں بیچارے دھکے کھاتے کھاتے۔ اب آپ کہیں گے ان کو جائز پکڑا گیا یا ناجائز پکڑا گیا؟ ثبوت میں پیش کرتا ہوں، مجرم تو یہ ہے، جرم تو اس نے کیا ہے، ایک بار نہیں بار بار کیا ہے۔ یہ امام شافعی کے شعر ہیں، اور آپ اس وقت پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ حضرت امام شافعی کہا کرتے تھے او میرے نبی کی اہل بیت، تمہاری محبت قرآن میں فرض ہے۔ بڑے آدمی کی بات بھی بڑی ہوتی ہے، بڑے آدمی کی بات بھی بڑی ہوتی ہے۔ اب آپ نے دعویٰ کیا کہ قرآن مجید نے یعنی اللہ نے تمہاری محبت فرض کی ہے، جو فرض کا منکر وہ پکا کافر ہے، لہذا جو تمہاری محبت کا منکر ہے وہ پکا کافر ہے۔ اور پھر کہتے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر، تمہیں اتنا ہی فخر کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لا، جو تم پر او نبی کی اہل بیت جو تم پر درود نہ پڑے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ واہ،
اللہ 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 امام صاحب نے اب ظاہر ہے یہ جرم تو ہے، مطلب یہ کہ یہ پھڑے گئے نے انہاں کوئی جرم کیتا، اور جرم کا ثبوت کیا ہے؟ جو آدمی وہ پہاڑوں پہ چڑھ کے قصیدے کہہ رہا ہو، اور بڑے آدمی کی آواز بڑی بھی ہوتی ہے اور پہنچتی بھی، کیونکہ مثلا میں ہوں تو میرے ساتھ تو ایک سی آئی ڈی والا آتا ہے یا دو یہاں آتے ہیں، لیکن اگر شاہی مسجد ہوگی تو وہاں پوری ٹیم آئے گی. اس لیے حضرت امام شافعی نعرے، اور نعرے بڑے پکے، بالکل سالن فولادی قرآنی نعرے کہ اے اہل بیت نبی تمہاری محبت فرض ہے، سنت نہیں، مستحب نہیں، فرض ہے. گویا جو تم سے پیار نہ کرے وہ غدار ہے، وہ مومنی نہیں. پھر کہا کہ آگے پھر بتایا لوگوں کو کہ یہ جو نماز میں پڑھتے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، او نبی کی آل، تم وہ ہو جن پہ درود نہ پڑھیں تو سرے سے تمہارا یہ فخری تمہارا بڑا ہے. پھر کہتے ہیں کہ اضافی مجلس نذکر علیا، پھر اپنے دور کا نقشہ بتاتے ہیں. کہتے ہیں جب بھی میں نے ذکر علی کیا، یہ اہل سنت کے مطلقاً مجتہدین میں یعنی پہلی صف کا بندہ ہے. کہتے ہیں جب بھی ہم نے ذکر علی کیا وَسِبْتَئِهِ، اور ذکر حسن حسین کیا، وفاطمۃ الزکیہ، اور ذکر زہرا کیا، تو کیا ہوا؟ یقالو تجاوزو، تو لوگوں نے کہا میاں چھوڑو اسے، فہذا من حدیث الرافضیہ، یہ تو شیعوں کا کام ہے. آپ بتا رہے ہیں اپنے دور کی بات کہ جب بھی میں نے ذکر علی کیا، ذکر حسن و حسین کیا، ذکر فاطمۃ الزہرا کیا، تو مجھ پہ الزام لگا کہ میاں چھوڑو یہ تو رافضی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ عجب ہے، جب ذکر ابو بکر کیا تو لوگوں نے مجھے ناسبی کہا، جب میں نے ذکر علی کیا لوگوں نے مجھے رافضی کہا. کہتے ہیں فلا زلت ذا رفض و نصب کلاہما، کہتے ہیں اگر ابو بکر صدیق کا ذکر ناسبیت ہے اور علی کا ذکر رافضیت ہے تو کہہ دو انہیں میں مرتے دم تک یہ بھی ہوں اور مطلب اگر صدیق اکبر کا ذکر جرم ہے میں مجرم ہوں، اگر مولا علی کا ذکر جرم ہے میں یہ جرم بھی قبول کرتا ہوں. اور سنی کی علامت یہی ہے، صدیق بھی ہے، جو یہ دونوں جرم کرے وہ سنی ہے. پکا یاد رکھنا، ایک جرم نہیں کرنا، یہ دونوں کرنے ہیں پھر پیڑا کام ہے. اب آگے کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر یہ دونوں چیزیں میں کروں تو مجھ پہ یہ دونوں، اور کہتے ہیں بے حبہما حتی اوسد فی الرملی، کہتے ہیں میں ان دونوں کا پیار لے کے قبر کی
कोठी में चला जाऊंगा, यानी एक पहलू में सिद्दीक है, दूसरे पहलू में अली है। ये जो लेके चला है ये वली है। समझ आ गई? ये उस दौर की बात है, दूसरी सदी समझे। अब हजरत इमाम शाफी कहते हैं कि लोगों याद रखो ये काम, इनका ना हुब्बुल वली ये रिफजन, इनका ना हुब्बुल वली ये वली अली। कहते हैं अगर वली का जिक्र, वली की मोहब्बत रिफ्ज है तो मैं सबसे बड़ा बंदू में राफजी हूं। अल्लाह। और अगर इनका ना रिफजन हुब्बु आले मुहम्मदिन फल यशहदी सकलान अन्नी राफिजू। फरमाते हैं अगर हुब्बे अहले बैत रिफ्ज है तो दोनों जहान गवाह हो जाओ। क्या ये है शाफई, ये हजरत इमाम शाफई। अब जो बंदा ये नारा लगाए ते फिर ते लाज़िम है फड़े आ जाए, फिर इसे लाया जाए, फिर इसे हारून रशीद के सामने पेश किया जाए। शुक्र है कि जब आपको हारून रशीद की अदालत में जुर्मे मोहब्बते अहले बैत में पेश किया गया और इल्जाम ये लगाया गया जहां वो 9 आलावी थे, यानी हजरत अली की औलाद में से थे, वहां एक ये भी है। आपने फरमाया पहली बात तो ये गलत है कि मैं आलवी हूं, मैं तो मुत्तलबी हूं। बात तो ठीक है, मैं हजरत अली की औलाद नहीं हूं, मैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हूं, यानी डायरेक्ट अली पाक के खून से मेरा ताल्लुक नहीं, मेरा ताल्लुक मुत्तलिब पे जाके मिलता है। तो ये इल्जाम गलत है। अब पहले इल्जाम यानी दलील हो गई इस्तिगासे की कमजोर। आगे जो काजी थे साथ हारून रशीद के, वो इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द थे, हजरत इमाम मुहम्मद। उन्होंने इसी कमजोर दलील से फायदा उठाया और बादशाह को कहा कि शाफी ठीक कहते हैं। नहीं समझ आई? जज थोड़ा जी भी अगर कमजोरी भी खा जाए तो मुकदमा हिल जाता है। तो बस हजरत इमाम मुहम्मद ने पहले तो मुकदमा हिलाया, कमजोर किया, कमजोर करके कहा बादशाह सलामत, ये मोहम्मद बिन इदरीस शाफई है, ये कोई मामूली आदमी नहीं है कि ये ऐसे गलियों में आवारा है, ये अहले इल्म की दुनिया में चमकता हुआ सितारा है। तो जो शाफी हैं, इमाम बुखारी शाफी, नहीं समझ आई? आप समझे ना, इमाम बुखारी इस इमाम के मुकल्लिद हैं, नौकर खादिम मुक्तदी। तो हजरत इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमजी, इमाम नसाई, इमाम इब्ने माजा, ये सियासी तवाले सारे इन्हें अपना इमाम मानते हैं। तो इनको एक हनफी बुजुर्ग ने बचाया है। तो बुखारी साहब को तो हमें सलूट करना चाहिए कि तुसा सानू बचाया, वरना ना बुखारी साहब होंगे ना मुस्लिम साहब। ये हनफियत है, हनफियों का हमेशा जिगरा बढ़ा रहा है। तो हजरत इमाम शाफई को मौत के मुंह से निकालने वाला एक हनफी इमाम है, लेकिन उसका भी मोहम्मद नाम है। सुभान अल्लाह। तो खैर ये हजरत बच गए मौत के मुंह से, वरना ये पक्के मुहिब्बे अहले, जब यहां से जान छूटी तो फिर भागे भाई इत्थू जान छुड़ाओ, क्योंकि इत्थे रोज ना इन्ना बाज आना नहीं ते उन्ना भी फिर करम। समझते हो ना? मोहब्बत से बंदा बाज
محبت کا جرم ایسا وہ کہتا ہے یہ بار بار کریں گے. اگر محبت جرم ہے تو بار بار کریں گے. اس لیے امام شافعی نے کہا یہ ملک ہی چھوڑو. سیدھے گئے مصر، اور مصر میں جب پہنچے وہاں حضرت امام حسن کی اولاد میں حضرت سیدہ نفیسہ تھیں. حضرت امام حسن کی اولاد میں آپ ان کے پاس اکثر حاضری دیتے دعا کے لیے، حتیٰ کہ جب حضرت امام شافعی کا آخری وقت آیا تو وصیت کی کہ میری بخشش کے لیے لازم ہے کہ بی بی سیدہ نفیسہ میرے جنازے میں شرکت فرمائے. اے جرم پھر کر بیٹھے، لیکن اتھے پکڑا نالا کوئی نہیں سی، اتھے بچ گئے. تو کہنے لگے مرتے مرتے بھی محبت اہل بیت سے باز نہیں آئے کہ بی بی صاحبہ سے کہنا، اور ادھر سے بندہ بھیجا کہ بی بی سے جا کے کہو میرے لیے شفا کی دعا کریں. حضرت بی بی سیدہ نفیسہ، میں نے پھر کہا حضرت امام حسن کی اولاد میں سے تھیں. بی بی زوف نکاحت کی آخری منزل پہ تھیں. جب قاصد پہنچا شافی بیمار ہے، دعا کرو اللہ صحت دے، تو بی بی نے دعا کیا کر دی؟ کہا اللہ شافی کو اپنا دیدار نصیب کرے. بظاہر لفظ بہت بڑا ہے لیکن اس کے پیچھے اسرائیل کھڑا ہے. اس کے پیچھے بی بی نے چھپی ہوئی بات بول دی کہ اے اٹل فیصلہ ہو چکا ہے، شافی بچنا نہیں. ہن دعا اے ہے کہ دنیا تو جاوے اگے اللہ انہوں اپنا دیدار کراوے. بی بی نے دعا بھی دے دی، خبر بھی دے دی. چل چلاؤ ہے. امام شافعی فوت ہوئے مصر میں، تو مرنے کے بعد وصیت تھی کہ میرا جنازہ بی بی صاحبہ بھی شرکت کریں. بی بی صاحبہ نے کہا وہاں تو میں آ نہیں سکتی، جنازہ پڑھاؤ، میت پھر میرے حجرے کے سامنے لاؤ. پھر حجرے کے سامنے میت لائی گئی، پھر بی بی نے دعا فرمائی، پھر میت اٹھائی گئی. اس لیے علماء نے کہا کہ جتنے لوگ شافعی کے جنازے میں آئے وہ شافعی کے وجہ سے بخشے گئے، اور امام شافعی سیدہ کی دعا کی وجہ سے بخشے گئے. یہ امام شافعی اور محبت اہل بیت. تو سوال یہ ہے کہ قصیدے تو سنی پڑھیں، جیلیں سنی کاٹے، او یمن سے رقہ شام تک تو سفر بیچارے سنی کریں، خرچے سنی کریں، محب آپ کہلائیں. یہ انصاف نہیں سمجھ آ رہے. سنی جان دے اور جو غیر سنی ہے وہ الٹا اہل بیت کے نام پہ روپیے کمائے، دولت کمائے، بلیک میل کرے اور محب بھی کہلائے. کوئی تو ہمیں سمجھائے. دوسرے نمبر پہ جو اس فیلڈ میں یعنی اہل بیت کی محبت میں آتے ہیں وہ ہیں حضرت امام احمد بن حنبل. تو کان کھول کے سن لو، اچھی طرح سن لو، اور اچھی طرح سن لو. یزید کو علل اعلان پکا کافر ڈکلیئر کرنے والا 4 اماموں میں امام احمد بن حنبل ہے. یہ بالکل اٹل. حضرت امام احمد بن حنبل خالی ملعون نہیں، وہ کہتے تھے یزید پکا ملعون اور پکا
کافر ہے. یہ فتویٰ کس کا ہے؟ یہ حضرت امام احمد بن حنبل کا ہے. اور اس فتوے کی ذات بہت دور تک جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا یہ ظالم ہے. آیت پڑھی قرآن کی، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. آپ نے فرمایا اس سے بڑا فسادی کون ہے؟ لہذا یزید قرآن کی روح سے ملعون کافر ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل میں جو بنیاد رکھی اس کی ذات میں بنو امیہ بھی آتے ہیں، اگلے بھی آتے ہیں. لہذا ہر بادشاہ کو کھٹکتا رہا احمد بن حنبل، ہر کسی نے اسے پھنسایا، پر ٹک ٹکی پہ یہ تب آئے جب قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق. اب بادشاہوں کو ایک بہانہ ملا، پھر انہوں نے جکڑ لیا کہ اس سے بدلہ لو، کیونکہ یہ ظالم حکمرانوں کو کافر سمجھتا ہے. بہانہ ہاتھ آیا، انہوں نے ٹک ٹکی پہ چڑھایا. 28 مہینے جیل میں پڑے رہے. ایک مامون آیا، کوڑے پر آپ کو جیل میں ڈالا گیا. آگے معتصم آیا، پھر واسق آیا. 3 بادشاہوں کے دور میں فرصت ہی نہ ملی. دکھ سے، تکلیف سے. 26 رمضان کا مہینہ، 56 سال کی امام کی عمر ہے اور کوڑے برس رہے ہیں روزے سے. امام بخاری کہتے ہیں اتنے کوڑے مارے بادشاہوں نے کہ اگر ہاتھی کو پڑتے تو اس کی چیخیں نکل جاتی. اہل بیت سے محبت کرنا سوکھا ہے. آپ کو تو 4 گالیاں پڑ جائیں کہتے ہیں یہ دفع کرو، لعنت بھیجو، ہے کہ نہیں؟ اگر ان کی محبت میں صرف 2-4 گالیاں پڑ جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ دفع کرو، لعنت بھیجو، مٹی پاؤ، یہ رستے ہی چھڑ دیو. اب ان سے پوچھو. اور اتنے ظلم ہوئے، یہ میں تقریر میں کہیں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے. امام احمد بن حنبل کے اوپر اتنے مارتے، جب آپ بے ہوش ہو جاتے. 4 بیڑیاں ڈالی گئیں. کہاں؟ وہاں سے بغداد تک گھسیٹا گیا، اونٹ کے اوپر چڑھایا گیا، ہاتھ میں اپنا زنجیر، پاؤں میں بیڑی، اور کہا چڑھ. پیاسا رکھا گیا. ظلم و ستم کے 28 مہینے ایک آدمی جیل میں پڑا رہا ہے. کوڑوں کی بارش ہوتی ہے، کپڑے پھاڑ دیے جاتے ہیں، منہ پہ تماچے پڑتے ہیں، کپڑے اتار کے ٹھوکریں ماری جاتی ہیں. برسرے میدان وہ وقت کا امام اور حضرت غوث اعظم جیلانی جیسے لوگ جس کو اپنا امام مانتے. کوئی چھوٹا آدمی ہے امام احمد بن حنبل. اس لیے اہل بیت کی محبت کوئی سوکھا کام. اس کو کہتے ہیں یاریاں لاون سر منگ دیاں، لاون سوکھی پالن اوکھی. لیکن الحمدللہ آپ نے 10 دن خوب نبھائے. 10 دن محرم کے خوب نبھائے. آج 29 محرم ہے، کچھ نہیں کر رہے، ذکر تو کر رہے ہیں. ورنہ وہ پرلے جو دعوے دار تھے کالے کپڑے یکم محرم نو پائے تے 10 دی شام نو پھر چٹے پا لے. پٹھیاں کتیاں 4 پائیاں یارانو سیدھیاں کر لئیاں تے ذکر شک مک گیا. پھر بھی آئے گی تے دیکھی جائے گی. لیکن مسجد صدیقیہ میں اہل بیت کا ذکر جاری و ساری ہے. یہ حکم سرکاری ہے. ہمیں نبی کی آل پیاری ہے. بندہ محبت کرے تو اس میں استقلال بھی ہو، اس میں استقلال ہو، استقامت ہو. اب امام احمد بن حنبل نے اتنا ظلم سہا، لیکن محبت اہل بیت میں بندہ کھوٹا نہیں، کھرا نکلا. نکلا کہ نہیں؟ اس لیے حضرت
ایک ہند کے شاعر گزرے ہیں حضرت خواجہ امیر خسرو، وہ کہتے ہیں کہ خسروا ایسی پیت کر، خسروا ایسی پیت کر جیوں کر ہندو جو. یہ ہن پوربی پنجابی پتہ نہیں کیڑی کیڑی زبان رلا کے انہاں آکھیا تے ہن تسی سمجھنا ہے. تسی کمال لوگو، میں حلوہ شلوہ پکا کے بالکل میٹھا پا کے کاجو شاجو کشمش پا کے تواڈے منہ وچ رکھدا تے تسی پھر نگلنے واسطے تیار نہیں. کیا نازک قوم ہے. خسروا ایسی پیت کر جیوں کر ہندو جو، پوت پرائے کار نے جل بل کولا ہو. شکر ہے تانوں ادھی سمجھ آئی ہے، پوری نہیں آئی. خسروا او خسرو ایسی پیت کر، انج پیار کر، ایسی پیت کر جیوں کر ہندو جو. اے جڑا ہے نا ہندو مذہب، او دے وچ عورت نو مرد مر جائے نا خامند تے بیوی نو نال ہی ستی کر دین. شکریہ، ستی کر دین. او ستی ہونا یا ستی کرنا او دی وفا دی علامت ہے کہ موت تے خامند دے اتے آئی، انہیں آکھیا مینوں بھی نال رکھ کے تیلی لا دیو، پھر اے دے بغیر جینا کی. او ہندو عورت اپنے خامد نال او ایویں ستی ہو کے مر جاندی ہے، موت تو پہلے ہی مر جاندی ہے تے وفا کر جاندی ہے تے مٹی وچ اتر جاندی ہے. خسرو آکھ دینے خسروا اوے پیار کر ظالما انہاں تے کر لے جنہ ہندو عورت نے اپنے خامد نال کیتا، انہاں پیار تے کر. خسروا ایسی پیت کر جیوں کر ہندو جو، پوت پرائے کار نے جل بل کولا ہو. جی توانوں تے 10 روپے بھی آکھا نا آدھے اگلے جمعے میں قربان تواڈی محبت. پی پوت پرائے، پرایا پتر کی ہویا خامندے ہے تے پرایا پوت پرائے کار نے جل بل کولا ہو. کم از کم ایسے تو پیار کر. حضرت امام احمد بن حنبل تیسرے امام مالک تے جے میں امام مالک نو شروع کر لیا تے امام ابو حنیفہ رہ ہی نہ جا تے میرا دل ہے میں اپنے امام دا ذکر پہلے کر لوں. جے رہ گیا تے امام مالک صاحب نال پھر موکلاں گے. اپنا گھاری مینوں کسے آکھیا تو 10 دن محرم دے اکی جگہ تے اپنا محرم شریف وچ تقریر کردے. میں کہ اکی جگہ تے او کیڑی جگہ ہے؟ میں کہ جتھے جمعہ پڑھ دے ہاں. انہیں آکھیا اتنا گھاٹا یہی تے دن نے. میں کیا پترا جنہاں دی گھر وچ عزت نہیں ہوندی باہر بھی نہیں ہوندی. یہ ساری زندگی پیسوں دے پیچھے نہیں، کوئی عزت بھی کوئی شے ہے. عزت ہے بڑی چیز جہاں نے تگدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاجے سر دارا. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سب اماموں سے بڑا امام، جو بڑا امام ہوتا ہے وہ اس لیے بڑا امام ہوتا ہے کیونکہ اس کا بڑا کام ہوتا ہے. بڑا بندہ قد کی وجہ سے بڑا نہیں ہوتا، زیادہ کھانے کی وجہ سے بندہ بڑا نہیں ہوتا.
بندہ بڑا ہوتا ہے کریکٹر کے زور پر، کردار کے زور پر، کام کے زور پر۔ امام اعظم ابو حنیفہ وہی ہے، ان کے والد نعمان ان کا نام، ثابت ان کے ابا کا نام۔ حضرت ثابت حضرت امام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کھانے کی چیز لے گئے مولا علی کی خدمت میں، مولا علی نے تھپکی دی امام ابو حنیفہ کے ابے کو اور کہا خدا تجھے برکت دے۔ بنیاد سمجھے، خدا تجھے برکت دے، تیری اولاد کو برکت دے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے پوتے حضرت اسماعیل بن حماد کہتے ہیں مولا علی کی دعا لگ گئی، مولا علی کی دعا لگ گئی، اللہ نے میرے دادے کو مقام عطا فرمایا، لیکن جب پوترا بیٹا آیا کائنات پہ چھایا۔ اسی بیٹے کا نام نعمان ہے جس کے پیچھے شیر یزدان ہے۔ اسی لیے انوار الباری شرح بخاری کے شارح نے لکھا، وہ کہتا ہے فطری طور پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا میلان تھا مولا علی کی طرف۔ ظاہر ہے جس کی دعا سے بندہ جایا ہے، جس کی دعا کا اس پہ سایہ ہے، حلالی پتر ہے، اس نے پھر اس سے نبھایا ہے۔ میاں محمد بخش کہتے ہیں اصلان نال جنے کی کریے، اصلان نال جے نیکی کریے، او نسلاں تک نہیں بھول دے۔ تے بد اصلاں نال جے نیکی کریے، پٹھیاں چالاں اے بڑے نمک حرام ہوندے نے، اے بد نسل کمینے ہوندے نے، انہاں دے تنگ سینے ہوندے نے، اے نیچ بڑے گندے پیچ ہوندے نے۔ اس واسطے امام ابو حنیفہ نے حضرت مولا علی کی دعا کا یہ ثمر رہا ہے، جس کا نام ابو حنیفہ نعمان ہے، یہ دعائے شاہ مردان ہے۔ مولا علی کی دعا کا نتیجہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، پھر قدرت نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر عبادت میں دیکھیں 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز، کعبے میں ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھنے کا شرف ٹوٹل 4-5 آدمیوں کو ملا ہے، ایک عثمان غنی ہے، ان میں ایک امام اعظم ابو حنیفہ۔ نہ عبادت میں کوئی اور حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ امام اعظم کا ایک مستحب قضا ہوا تھا، 40 سال کی نمازیں دوبارہ پڑھ ڈالی۔ عبادت، ریاضت، زہد، تقوی۔ آپ کا کاروبار تھا کپڑے کا، کس کا؟ کپڑے کا کاروبار تھا۔ ایک تھان تھا، بہت بڑا تھان، اس میں ایک عیب تھا۔ آپ نے اپنے سیلر کو، وہ جو بیچتا تھا، اس کو کہا یہ عیب بتانا پھر آگے بیچنا، وہ بھول گیا عیب بتانا، پیسے لایا، آپ نے فرمایا تو نے عیب گاہک کو بتایا، اس نے کہا بھول گیا، پر میں سارا پیسہ صدقہ کر۔ اور آپ کو آپ کا مالک کہتے عیب نہیں بتانا۔ یہ جیڑا بھی سبزی منڈی ساڑھے نیڑے تھوں جتھے ہوندا ہے نا داغ، اتھے سٹیکر لا چھٹ دے، دسہری عام۔ کیا کیا نسل ہے، کیا اعتبار والی قوم ہے، میں قربان جاؤں۔ ہوں اتھے کئی مسکرانے پہنے لگتا ہے سبزی منڈی تو آئے نہیں۔ یعنی جہاں داغ ہوتا ہے نا آم پہ، وہاں کیا لگا ہوتا ہے؟ سٹیکر۔
ऊपर लिखा होता है VIP आम। ठीक है अल्लामा साहब, क्या बददियानत कौम है, क्या हराम खाती है ये कौम, क्या बड़े बेतुके तरीके से हराम खाती है। हराम भी खाती है तो किस तरीके से खाती। रेडी पे लगा होगा कोई अपना वो क्या होता है सेब, ऊपर रंगीन बल्ब, भट्ट साहब रंगीन बल्ब, वो भी लाल रंग वाला, ताकि आण आले नून इंज लगे बड़ा ही काला कुल्लू है। हाय हाय, क्या क्या बदनसीबी है, क्या गरीबी है, क्या कमीनगी है, क्या जिल्लत है, क्या ख्वारी है। कोई देखे तो सही इस कौम की जिल्लत किस इंतहा पे। रसूलुल्लाह ने बोला था अपना रिज्क गंदा करके न कमाओ, मकसद यही था कि वो चार आने कम मिल जाएंगे, अल्लाह बरकत देगा। लेकिन हमने दूध, मिर्चें, मिर्चों में ईंटें पीस पीस के मिला रहा है, और दाढ़ी नाफ तक है, और हर महीने उम्रे पे जा रहा है। लख लानत तेरे। मिर्चों में मिलावट, वो क्या है? पपीते के बीज, किसमें? काली मिर्चों में। उनते जहर भी सुने खालिस नहीं लगता। ये जिल्लत के ही हम उस इमाम के अहले बैत का सच्चा आशिक इमाम आजम अबू हनीफा, खैर आपको मुख्तसर तारुफ करवाया। ये उस बंदे का कैरेक्टर है, अजमत है, शान है, और उस बंदे का जो प्यार अहले बैत से। अब इतना दिमाग, फिक्र, बुलंद सोच वाला इमाम दूसरा कोई नहीं। हालांकि सारे ही बड़े हैं, लेकिन ये सब में से अल्लाह पाक ने वखरा बंदा बनाया। जब बनु उमैया ने कब्जा जमाया, जलते थे, कुड़ते थे, यहां तक हालत हो गई कि आप हर वक्त सोचते थे इन जालिमों से जान छुड़ाएं कैसे। एक ही तरकीब दिमाग में थी कि असल वारिस रसूलुल्लाह के दीन के नबी करीम का लहू है, हजूर का खून है। इनके अंदर ये बहादुरी भी, दयानत भी है कि अगर इनको ये अलम मिल जाए, झंडा मिल जाए, शायद सिद्दीक वाला दौर आ जाए, शायद उमर, शायद उस्मानो अली, हसन वाला दौर आ जाए। इसी हसरत के अंदर आप बनु उमैया का दौर भी गुजरा, बनु अब्बास का दौर आया। आपने ये परवाह नहीं की कि ऊपर ताकत कितनी है, ये जालिम कितने हैं, ये जाबिर कितने हैं। आपके अंदर वो हसरत पलती रही, और आप उसके लिए जिस कदर ताकत सर्फ करते थे, जो भी एक रोशनी की किरण आई उसी के पीछे चल पड़े। ये नहीं देखा रिजल्ट क्या होगा, नतीजा क्या होगा, मेरे ऊपर क्या बीतेगी, ये परवाह नहीं की आपने। यहां तक कि हजरत जैद बिन अली का किस्सा मैं आपको सुना चुका हूं। हजरत जैद बिन अली जिनको कब्र से निकाला गया, सर काटा गया, 4 साल जिन्हें सूली पे चढ़ाया गया, फिर सूली से उतार के आग लगाई गई, उस इमाम के हाथ पे उस दौर में बैत करने वाले का नाम इमाम आजम अबू हनीफा। जी है हौसला। जो आदमी गवर्नमेंट की हिट लिस्ट पे सीधा कि ये मिल जाए तो सीधी गोली, फिर इसकी लाश को जला दिया जाए, मोस्ट वांटेड आदमी इसको कहते हैं, सबसे बड़ा टारगेट, उस बंदे के हाथ में बंदा हाथ दे कि जान भी तेरी। और उस दौर में 30,000 दिरहम या दीनार
آپ نے نقد پیش کیا کہ جان بھی حاضر ہے، علم بھی حاضر ہے، اور ابو حنیفہ کوئی ایک ملک یا مسجد کے امام کا نام نہیں، پورا مشرق سے او مغرب تک چاہنے والے اتنا بڑا امام فتویٰ دے دیا کہ ان حکمرانوں کے مقابلے میں خلافت من علی منہاج النبوت کے حقدار حسن حسین کے جائے ہیں، یہ جو حاکم بن کے آئے ہیں یہ تو حق ہمسائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جنہوں نے پھر ان جن سے بیعت کر رہے ہیں ان کا یہ حال کیا، 4 سال سید زادے کی، یہ پوتے تھے امام حسین کے، اور پھر بڑ پوتا حضرت یحییٰ بن زید خراسان میں جا مارا، ان کی لاش کو لٹکایا گیا۔ ان سب کے پیچھے مال بھی یعنی دولت بھی خرچ کرنی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نہ وزارت کے مدعی، نہ وزارت کے متلاشی، نہ چیف جسٹس بننے کی خواہش، صرف ایک ہی خواہش ہے، کاش کے دور نبوت پلٹ آئے، نظام مصطفیٰ آ جائے، یہی ایک ہی خواہش ہے کہ کاش کے وہ نظام آئے۔ اور یاد کرتے ہو ڈوبنے والا تنکے کو بھی پکڑتا ہے، شاید اسی سے جان بچ جائے، یہاں تک کہ منصور کا دور آیا، عباسی دور آیا، اور آپ نے حضرت ابراہیم پھر محمد بن عبداللہ یعنی جو بھی رسول اللہ کے گھرانے سے اٹھا اسی کے ہاتھ میں۔ اب اتنے بڑے جرم ایک بندہ کر رہا ہے، اب لیکن حاکم اس لیے ڈر رہا ہے کہ اس کو اگر اس جرم میں پکڑا گیا لاکھوں تلواریں نکل سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کوئی اس کے اوپر ایسا پکا پرچہ ڈالو، ایسی ایف آئی آر بناؤ تاکہ لوگ بھی سر اٹھا نہ سکیں، اور ابو حنیفہ بھی ٹک ٹکی سے جا نہ سکیں۔ پھر حکمرانوں کے پاس بے شمار رستے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، آہستہ آہستہ ایک بندہ ہی نہ اندر سٹیا ہے، انہیں پرچے دیتے نے کہ خرچے مک گئے نے۔ شکر ہے تانوں ادھا ہی سمجھ آیا ہے، میں بھی آہستہ آکھیا تھا کہ کسی نو سمجھنا ہو۔ پورے کے پورے نظام ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر، ایک بندے کے لیے، اور یہ تو جمہوری حکومتیں ہیں، وہ تو شاہی حکومت ہے، ابرو کے اشارے پہ زندگیوں کے فیصلے جنہیں کوئی پوچھ ہی نہ سکے، اور منصور طاقتور ظالم جابر بادشاہ، اور اس کی حکومت کو چیلنج ڈائریکٹ کسی ایک، وہ تو کہتے ہیں نا باغی ہے، جیسے اب بھی ملون کہتے ہیں حسین باغی ہے، اس وقت بھی حسین کی اولاد کو حکمران اور ان کی نسل کیا کہتی تھی؟ باغی۔ لیکن ابو حنیفہ کہتے تھے باغی یہ نہیں، باغی تم ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، اب حکمرانوں نے سر جوڑ لیے، اس امام سے جان چھڑاؤ، یہ کانٹا ہے، یہ تو آل رسول اہل بیت کے لیے صرف ووٹ نہیں دیتا، صرف فتوے نہیں دیتا، یہ اپنی دولت بھی ان پہ خرچ کرتا ہے، یہ جڑ ہے، اس کو کاٹو۔ انہوں نے کہا اس کا حل کیا ہے؟ تو بڑے بڑے شیطان دماغ ہوتے ہیں، بڑے شاطر، بڑے مکار دماغ مل جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ تمہیں ناجائز سمجھتا ہے لہذا تمہاری نوکری کو اس سے بھی بڑا حرام سمجھتا ہے، اس پہ کوئی بڑا عہدہ پیش کرو، یقیناً یہ کہے گا نہیں، ہمیں رستہ مل جائے گا۔ انہوں نے کہا ابو حنیفہ کو بلایا جائے، امام اعظم ابو حنیفہ کو بلایا گیا۔ پہلے ابن حبیرہ ظالم تھا، اس نے بلوایا، اس نے پہلے کہا قاضی بنو، آپ نے فرمایا نہیں بنوں گا۔ قاضی یعنی جج بنو، اس نے کہا جج نہیں چیف جسٹس بنو، فرمایا نہیں بنوں گا۔
انہوں نے کہا ہمارے ججز کو انہیں پڑھاؤ، فرمایا نہیں پڑھاؤں گا۔ کیوں نہیں پڑھاتے ہو؟ فرمایا تمہاری نوکری کو ہی سرے سے حرام سمجھتا ہوں، تم قابض ہو، تم غاصب ہو، تم لٹیرے ہو، لہذا تمہاری نوکری۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا یہ تو چیف جسٹس کی نوکری ہے، اگر تم کہو نا تم غاصب، تم لٹیرے اگر کہو کہ ہم نے مسجد بنانی ہے اور مسجد کی اینٹیں بیٹھ کے گن لے، میں یہ بھی جرم سمجھتا ہوں۔ ظالموں کی نوکری بھی، ان کا جج بننا بھی۔ اس دور میں، جس دور میں ہر بندے کی خواہش ہوتی تھی ہمیں کوئی حکومتی چپڑاسی ہی رکھ لے، اس دور میں چیف جسٹس کی نوکری کو جوتے کی نوک پہ رکھنا نتیجہ معلوم تھا، پکڑو اسے، ایک تو یہ باغی ہے، دوسرا ظالم، تیسرا حق کی درمیان میں راہ اور روڑا ہے، اور کوڑے مارے جاتے تھے پیٹھ پہ، انہوں نے کہا سر پہ مارو۔ برسات ہوئی کوڑوں کی، منہ سوجا، خون نکلا، جوتا خون سے تر بتر ہو گیا، لیکن آپ کا نعرہ وہی رہا کہ نہ تم جائز نہ تمہاری حکومت جائز ہے، جائز وہی ہیں جو شورا کے طریقے سے آئیں، اور تمہارا تو حق ہی کوئی نہیں۔ اللہ کا حکم ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، حقداروں کو حق دو، اور حقدار تم نہیں، جو حقدار ہے وہ اولاد حیدر کرار ہے۔ راہ وفا کو دید کے قابل بنا ڈالا، چلے آؤ کہ ہر ذرے کو ہم نے دل بنا ڈالا، چلے آؤ کہ ہر ذرے کو ہم نے دل بنا ڈالا۔ ادھر سے جان چھوٹی، آگے ٹکٹکی تیار ہے، آگے منصور کھڑا ہے، اس نے جب پکڑا اس نے بھی وہی کہا قاضی بنو۔ آپ نے فرمایا میں اس کا اہل نہیں۔ کہا کیوں؟ ہن تسی جاگ کے سننا ہے، کیوں؟ فرمایا قاضی وہ بنے جس کا جگر اور کلیجہ اتنی مضبوط ہو کہ اگر ضرورت پڑے تو آپ پر بھی، آپ کے شہزادوں پر بھی، آپ کے جرنیلوں پر بھی شرعی قانون نافذ کر سکے، جو آپ کو نہ پکڑ سکے، آپ کے جرنیلوں کو نہ پکڑ سکے، اس کو جج بننے کا کوئی حق۔ اے میں پرانی گل پیا کردا، کتے نویں نہ نوٹ کر لینا، پرچہ دیتی بیٹھے ہو۔ یہ صدیاں پہلے دی گل ہے، اب میں کہ کلیئر کر دے نا تاکہ جج صاحب ہی مینوں نہ ڈر لین۔ جو یہ کام نہ کر سکے اسے چیف جسٹس بننے کا حق نہیں۔ آگے اس نے کہا کہ تمہیں ہمارے قاضیوں کی تعلیم کے لیے قاضی القضات بننا ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں بن سکتا۔ موت سامنے مذاق اڑا رہی ہے کہ یہ تیری ہمت، یہاں پر کوئی نہیں مارتا، تو اکڑا ہوا ہے، اور وہ بھی برسرے دربار، ایک اتنا جابر ظالم بادشاہ کے سامنے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اہل ہو؟ فرمایا کہا ہے نا میں اہل نہیں ہوں، کیونکہ میں تجھ پر، تیرے جرنیلوں پر، تیرے شہزادوں پر، ان پہ شرعی حکم نافذ
اس نے کہا تمہیں ہم ہدیہ بھیجتے ہیں، تم ہمارا ہدیہ ٹھکرا دیتے ہو۔ دوسرا جرم، ہم تمہیں گفٹ بھیجتے ہیں، تم گفٹ اٹھا کے ہمارے منہ پہ مارتے ہو۔ اتنا بڑی توہین کوئی ہماری کرنے کی سوچ نہیں سکتا۔ آگے سے جواب دیا میرے امام نے، فرمایا تم بھی تو بیت المال میں سے دیتے ہو، گھر سے تھوڑا دیتے۔ یہ سیاسی رشوت اور مجھے دیتے ہو، تم نے مجھے پاکستانی سمجھ رکھا ہے؟ آگے تبصرہ نہیں کرنا، آگے چلو۔ تم ہدیہ قبول نہیں کرتے، گفٹ قبول نہیں کرتے، ہماری توہین کرتے ہو۔ فرمایا تم ملک کے، قوم کے پیسے میں سے دیتے ہو، یہ میرے لیے حرام ہے۔ یہ تب بھی حرام تھا، اب بھی حرام ہے۔ آگے اس نے کہا کہ آپ کو یہ عہدہ قبول کرنا ہوگا، مجھے قسم ہے خدا کی تمہیں یہ عہدہ قبول کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی بات، خدا کی قسم کھا دی بادشاہ نے۔ اب تو قسم توڑنا بادشاہ کے لیے یہ تو آنس ہو جائے گا۔ آگے بندہ کوئی اور ہوتا تو کہتا چلو ہون پھر مجبوری ہے۔ آگے آپ نے کہا خدا کی قسم، خدا کی قسم قبول نہیں کروں گا۔ یہ ایسا دو ہاتھڑ تماچا تھا جو بادشاہ کے دونوں گالوں پہ لگا۔ آگے وزیر کانپنے لگے۔ ایک ربی بن یوسف نے کہا، اس نے کہا امام صاحب ہوش میں آؤ، بادشاہ کے مقابلے میں آپ نے قسم کھا ڈالی۔ آگے میرا امام تھا، حسینی تھا، حسنی تھا، زہرا کا اور مرتضی کا پیار کرنے والا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ اپنی قسم کو توڑے اور توڑ کے کفارہ ادا کرے، کیونکہ اس کے پاس پیسے ہیں، میں تو غریب آدمی ہوں، میں قسم نہیں توڑ سکتا، میرے پاس اتنا خرچہ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا، غصے سے انگارہ ہو گیا بادشاہ، اس نے کہا پکڑو اسے، پکڑو اسے۔ کپڑے اتارے گئے، نتیجہ معلوم تھا، کپڑے اتارے گئے، کہا پکڑ کے مارو کوڑو اسے۔ اب برسرے دربار کوڑوں کی بارش ہو رہی ہے، پورا بدن خون خون ہے، لت پت پاؤں سے خون بہ رہا ہے، اور امام ایک ہی جملہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بنوں گا قاضی، جانتے ہو میرا ماضی۔ تمہیں بھی خبر، گویا یوں سمجھو تمہیں بھی خبر ہے کہ تم مار کیوں رہے ہو، مجھے بھی پتا ہے مار کیوں پڑ رہی ہے۔ مسئلہ نہیں قضا کا، مسئلہ ہے محبت علی المرتضی کا۔ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ جب مار مار کے تھک گئے، مارنے والے اک گئے، چمڑا پھٹ گیا، بدن لہو لہو ہے، لیکن ایک ہی صدا ہے، محبت اہل بیت حق ہے۔ پڑھ بسم اللہ ڈکھڑے جیسا، خوشیاں کر کر جھولی پیسا، جیوت تے کوں ہے منظور۔ اب انہوں نے کہا اٹھاؤ اسے، اسی طرح مارتے مارتے جیل کی کوٹڑی میں ڈالو، ہر روز 10 کوڑوں کا ناشتہ، اب روز کوڑے ایک بنتا ہے جج کے نہیں۔ فرمایا نہ جج بنوں گا اور نہ ان کی محبت سے پیچھے پاؤں گا، محبت
میں زندگی جو نہیں کرتی دنیا میں کر جاؤں گا، کیونکہ اہل سنت کا ہوں امام، ابو حنیفہ ہے میرا نام، اور قربانی دینا اہل بیت کے لیے یہ سنیوں کا ہے کام۔ پیغام یاد رکھنا میرا، اب لوگ 40 لاکھ ایک مجلس کا، نہیں سمجھ آ رہے، 40 لاکھ ایک مجلس کا ہمارے کچھ لوگ کھاتے ہیں، محب اہل بیت کہلاتے ہیں، ہم انہیں دعوت دیتے ہیں ادھر آئیے، نگاہ اٹھائیے، اہل بیت کی محبت کے شجر میں، شجر کی جڑوں میں خون ہمارا ہے۔ جب بھی چمن کو ضرورت لہو کی پڑی، سب سے پہلے یہ گردن ہماری کٹی، اب یہ کہتے ہیں زاغو زغن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ جیل میں ایک دن گزرے، تیسرے دن لوگ جلسے کرتے ہیں، مہربانی فرمائیں ہمیں نکلوائیں۔ 3 سال بیت گئے، 10 سے 100 کوڑا برس رہا ہے، زمانہ اس کی دید کو ترس رہا ہے۔ 3 سال ہو گئے جیل کی کال کوٹھڑی میں، یہ کون پہاڑ ہے، یہ بندہ کون حوصلہ مند ہے، جس کے دل میں حسن حسین ارجمند ہے، جس کی آواز دکھ درد میں بھی اہل بیت کے لیے بلند ہے، یہ رسول پاک کے عشق کا پابند ہے، یہ سمندر عشق کا نہنگ حوصلہ مند ہے، اس کا نام نعمان ہے، الحمدللہ یہ پکا سنی مسلمان ہے۔ امام احمد بن حنبل 28 مہینے جیل میں، امام اعظم 3 سال جیل میں، آخر کار جب کسی طرح بھی امام پاک ائمہ اہل بیت کے پیار کی تحریک سے جرم سے باز، میرے 4 اگر کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب ہم نے چکا دیا، وہ حساب ہم نے چکا دیا۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جب بادشاہت، پوری سلطنت، پوری طاقت بے بس ہو گئی، اب 3 سال بیت گئے، پھر پکڑا گیا، پھر لایا گیا، اب انہوں نے کہا اس کانٹے کو نکال ہی دو، اب آپ کے لیے زہر کا پیالہ لایا گیا۔ سقراط کے گیت گانے والے، یہ کانے دانشور، سقراط کرنے والے، ابو حنیفہ کیوں یاد نہیں آتا ہے؟ سقراط کا کیا مقصد تھا؟ وہ کچھ بھی ہو، لیکن مقصد ابو حنیفہ کتنا بلند ہے۔ زہر کا پیالہ، علامہ صاحب زہر کا پیالہ لایا گیا، ستو کی شکل میں لایا گیا اور پکڑا کے کہا گیا پی سے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ حرام موت نہ ہوتی تو ان کے پیار میں پی جاتا، یہ بھی پی جاتا، تو میں حرام موت کیونکہ اپنی خوشی سے نہیں۔ انہوں نے کہا پکڑو اس کو، لٹایا گیا، منہ کھولا گیا، جبرن آپ کے منہ میں زہر اونڈیل دیا گیا۔ اب آپ نے جب پی لیا فرمایا اب مجھے چھوڑ دو کیونکہ اب مجھے جانا ہے۔ کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا
ادھر ہی جا رہا آئے، آ کے سر سجدے میں جھکایا، مولا میں نے جو لگایا وہ توڑ نبھایا، لیو یار حوالے رب دے، تے جان دیتی راہ تیرے، او زہرا پاک تیرے بچوں کے پیار میں نے زہر بھی پی لیا ہے، میں نے زہر بھی پی لیا ہے، جیل میں جی لیا ہے، او میرے حسن، او میرے حسین، او میرے علی، او سونے یا نبی، ابو حنیفہ آ رہا ہے اور تیری اولاد کی محبت کو سینے سے لگا کے آ رہا ہے اور مر رہا ہے، راہوں سے تیری گزر رہا ہوں، انگاروں پہ پاؤں دھر رہا ہوں، میں بھی ہوں نصیر، کیا تماشا جو نہ ہو سکے وہ کر رہا ہوں، میں جیل کی کوٹھڑی میں زہر پی کے تمہارے نام پہ سجدے میں مر رہا۔ یہ ہے اہل سنت کا امام اعظم، یہ ہے اہل بیت کی محبت کی عظمت۔ اللہ تمہیں بھی عطا کرے، اللہ ہمیں بھی عطا کرے۔ وآخر دعوانا